نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، انسان جب دنیا میں آ جاتا ہے تو آنے سے پہلے اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ یہ وعدہ کیا ہوتا ہے کہ تم میرے رب ہو اور میں آپ کا بندہ ہوں۔ لیکن جب اس دنیا میں آ جاتا ہے تو وہ اپنا وہ کیا ہوا وعدہ بھول جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کے بجائے شیطان کے راستوں پر چل پڑتا ہے۔ اس کی وجوہات کیا ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کیسے کی جاتی ہے، اور ایک مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان بردار بندہ کیسے بن سکتا ہے، آج ہم اس پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ جب انسان دنیا میں پیدا ہو کر آ جاتا ہے اور آہستہ آہستہ اس کے جسم میں طاقت آ جاتی ہے، وہ بڑا ہو جاتا ہے، تو اس انسان کے ساتھ تین چیزیں لگ جاتی ہیں۔ ایک شیطان، دوسرا نفس، اور ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی۔ اب جو شخص نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑ جاتا ہے اور جو نفس میں آیا اور کر گزرا، تو ایک یہ شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان بردار بندہ نہیں ہو سکتا۔ کیا خیال ہے؟ ایسی ہے نا بات؟ دوسرا شیطان۔ شیطان اس انسان کے سامنے اس دنیا کی خوبصورتی کو پیش کرتا ہے، اور کچھ مسلمان پھر ایسے ہوتے ہیں جو اس دنیا کی ظاہری زیب و زینت سے دھوکہ کھا جاتے ہیں اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی سے ہٹ جاتا ہے، اور یہی دو چیزیں ہیں کہ یہ دو چیزیں انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتا۔ دنیا میں بھی رسوائی کی زندگی، آخرت میں بھی رسوائی کی زندگی، اور یہ شخص اللہ اور رسول کے نظروں سے گر جاتا ہے۔ اب فرمان بردار بندہ تب بن سکتا ہے کہ جب یہ انسان اپنے دل کے اندر اللہ کا خوف لیے پھرتا ہوں اور ہر وقت اس کے دل میں اللہ کا خوف موجود ہوں، اور نفسانی خواہشات جس چیز کی طرف مائل ہوں تو اس کے دل میں یہ بات ضرور موجود ہوں کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، میں ایک دن اللہ کے سامنے پیش ہوں گا اور میرے سے ان سب چیزوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو یقین جانیے کہ کوئی بھی شخص گناہ کی طرف نہیں لپکے گا، بلکہ گناہ سے دور بھاگے گا، کیونکہ اس کا یقین اور عقیدہ اس بات پہ پختہ ہو چکا ہے
کہ اگر میں گناہ کروں گا تو مجھے موت آئے گی، موت کے بعد میری ملاقات اللہ سے ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالی ان تمام مخلوقات کے سامنے مجھ سے سوال کرے گا۔ تب میں اللہ کے قہر سے کیسے بچوں گا؟ اللہ کی سزا سے پھر کیسے بچوں گا؟ کیونکہ وہاں پر تو کوئی فدیہ سفارش ہے ہی نہیں، سوائے اس کے کہ اللہ تبارک و تعالی کسی کو اجازت دے سفارش کی۔ تو آسان سی بات یہ ہوئی کہ شیطان اور نفسانی خواہشات سے بچنے کے لیے ہر مسلمان کے دل میں اللہ کا خوف رکھنا ضروری ہے۔ اگر اللہ کا خوف ہے تو اللہ کا فرمان بردار بندہ بنے گا۔ اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں تو کوئی بھی شخص اللہ کا فرمان بردار بندہ نہیں بن سکتا۔ اور انسان جو بھی عمل کرے دل میں یہ خیال رکھے، اس بات پر یقین رکھے کہ میں اللہ کے ساتھ ملاقات کروں گا، اللہ تبارک و تعالی مجھ سے پوچھے گا، تو اس وقت اللہ کی غضب سے مجھے کون بچائے گا؟ بس سیدھی سی بات ہے۔ اور اس کی ایک مثال میں قرآن پاک سے دیتا ہوں کہ جب بھی پیغمبر اور کفار کا سامنا ہوا تو کفار نے بھی یہی مطالبہ کیا ہے پیغمبروں سے کہ تم ہماری مانو، ہم آپ کی مانیں گے۔ تو پیغمبروں نے جواب دیا ہے ان عصیت ربی انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، کہ اگر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کروں گا تو مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عذاب سے کون بچائے گا، اور مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کروں۔ تو ہمارے پیغمبروں نے بھی یہی جواب دے کر لوگوں کی ان نفسانی خواہشات کو مسترد کر دیا ہے۔ چونکہ ہم بھی انہی پیغمبروں کی امت میں سے ہیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی نفس اور شیطان کو یہی جواب دے کر رد کریں کہ میں تمہاری نہیں مان سکتا، میں اللہ کی مانوں گا، جو مجھے اللہ حکم دے گا میں وہی کروں گا، تم جو حکم دو گے میں وہ نہیں کروں گا۔ یقین جانیے کہ پوری زندگی میں کسی سے کچھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کا سبب ظاہر نہیں ہوگا، اور ہر شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرمان برداری میں زندگی گزارے گا، اور یہی ہماری کامیابی کا راستہ ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ آج کل دنیا میں لوگ رسوا کیوں ہو رہے ہیں؟ جہاں پر دیکھو تو مسلمان مغلوب ہے اور کافر غالب ہیں۔ وجہ یہی ہے کہ ہم نے اللہ کا راستہ چھوڑ دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرمان برداری چھوڑ دی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی چھوڑ دی ہے، اور ہم اپنے نفسانی خواہشات اور شیطان کے راستے پر چل پڑے ہیں۔ تو یاد رہیے کہ جب تک ہم اس راستے پر چلیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہماری نصرت اور مدد نہیں کرے گا۔ جب ہم اللہ کے بندے بن جائیں گے صحیح معنوں میں تو اللہ تبارک و تعالی کی مدد ہماری طرف متوجہ ہوگی، تب ہمیں دنیا میں بھی کامیابی ملے گی اور آخرت میں بھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان